ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 سے 136 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام پاک کی آیتوں میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کو مل جل کر رہنے کا حکم نازل فرمایا گیا۔ آج ہم جن آیتوں کی تلاوت پیش کرنے جا رہے ہیں ان میں آیت نمبر 110 پر اگر غور فرمائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم خیر امت ہو، یعنی ایک بہترین امت ہو، تمہارا مرتبہ بلند و بالا ہے، تم خود اس دنیا میں آئے نہیں ہو بلکہ تمہیں لایا گیا، تو اب تمہارے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ بھلائی کو عام کریں اور برائی کو دور کریں، کیونکہ جہاں کہیں بھلائی عام ہوگی برائی دور ہوگی، اور جہاں الفت و محبت اور مروت ہمدردی یہ عام ہو جائے گی تو وہاں پر نفرت، عداوت، دشمنی، خوف و ہراس خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اسلام کی نظر میں بہترین شخص کون ہے؟ تو بتلایا یہ گیا کہ بہترین شخص وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اسی لیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من ینفع الناس، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو۔ تو ناظرین، آئیے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ آل عمران کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الكتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں، مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں، اگر یہ تم سے لڑیں تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی، کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے۔ یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی و مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة
قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. مگر سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. یہ صالح لوگ ہیں اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی. اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا اور نہ اولاد. وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. سورہ آل عمران کی تلاوت اور ترجمہ جاری رہے گا. ناظرین، آج کی تلاوت کی جانے والی دیگر آیتوں میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ پچھلی امت والوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا سلوک کیا، کہ انبیاء علیہم السلام نے ان کے پاس اپنے اللہ کی جانب سے احکامات آئے تھے، اس کو بتلاتے گئے اور یہی کہا کرتے تھے کہ تم ان احکامات پر عمل کرو، کیونکہ اگر اس پر عمل کریں گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. لیکن لوگ ان کی باتوں کو مانا نہیں کرتے بلکہ ان کو ستاتے، تکلیف پہنچاتے اور یہاں تک کہ ناحق انبیاء علیہم السلام کو شہید بھی کیا کرتے. اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے تعلق سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو کوئی بندے اس طرح کی حرکت کریں گے اپنے نبیوں کے ساتھ تو وہ میری رحمت سے دور ہو جائیں گے اور محروم ہو جائیں گے اور میں ان سے سخت ناراض ہو جاؤں گا. ناظرین، ان آیاتوں پر غور کرنے سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ بزرگوں کا بھی ادب و احترام کرنا چاہیے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی اللہ کے نیک اور مقبول بندے ہیں. جب ہم ان کی اطاعت و فرما برداری کریں گے اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی زندگی گزاریں گے تو یقیناً اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. اور اگر ان کی نافرمانی کرتے رہیں گے، بے ادبی و بے احترامی کریں گے تو یقیناً اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو جائیں گے اور اللہ ان سے ناراض ہو جائے گا. تو آئیے ناظرین، اس کے تعلق سے مزید جاننے کے لیے سنتے ہیں سورہ آل عمران کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے۔ أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتابیں آسمانی کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے پیغمبر، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کی جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ اے نبی، یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3,000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ سورہ آل عمران کی تلاوت اور ترجمہ جاری رہے گا۔ ہم لیتے ہیں یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ ناظرین، آج کی تلاوت کی جانے والی آیتوں میں یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیے، اور ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ رات کے اوقات میں اللہ کے لیے نمازیں پڑھا کرتے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے۔ ناظرین، یقیناً رات کے اوقات میں تلاوت کرنا، عبادت کرنا یہ انتہائی مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو یہ بتلایا ہے کہ اگر تم رات کے اوقات میں میری عبادت کرو گے اور اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو گے تو یقیناً تم کو میں اپنا قرب حاصل کرنے کا موقع عنایت فرما دوں گا۔
تو آئیے ناظرین اور جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ آل عمران کی آج کی بچی ہوئی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ۔ بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھائیں گے اسی آن تمہارا رب 3,000 نہیں 5,000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح اور نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا کہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اے پیغمبر فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرين۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم
ومن يغفر الذنوب إلا الله وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے، اس سے وہ اپنی قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو۔ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت یہ دھیان رکھیں، یہ خیال رکھیں کہ لائن کے درمیان یا پھر گول دائرے پر جیم، طا، میم اس طریقے کی علامتیں آتی رہتی ہیں۔ تو اب یہاں پر ہم میم کے تعلق سے سنیں گے کہ جب میم آ جائے گا تو وہاں پر یہ سمجھا جائے گا کہ وقف لازم ہے۔ اب وقف لازم کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر رک جانا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر رکنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اگر یہاں پر نہ رکیں گے بلکہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے سانس توڑے بغیر تو اس سے معنی بدل جائیں گے۔ تو اس لیے ہم یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب ایسی چیزیں آ جائے تو اس کا احتیاط کرتے ہوئے ہم کو تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔